سورہ فاتحہ کے متعلق اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ مکی کو مکی کیوں کہتے ہیں اور مدنی کو مدنی کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیزیں جانیں۔ بہت سی صورتیں مکی ہیں اور بہت سی صورتیں مدنی ہیں۔ تو بہت سے احباب سے جب پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہو مدنی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تمام صورتیں مدنی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے متعلق امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع ہے اور 7 آیت ہے۔ کتنے ہیں؟ 7 آیت ہے۔ اس سورت کے متعلق ناموں میں بتایا گیا ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں، یعنی بہت سارے نام ہیں، اور اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل اس کے مشہور ناموں سے اجاگر ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسب سے کہ سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ کیا؟ ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیت کہا جاتا ہے۔ دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کو، اور دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المسئلہ اور سورۃ السوال، سورۃ المناجع اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے یہ نام ہیں۔ سورۃ الشفا کہا گیا ہے، اور سورۃ الشفا کے متعلق یہ سورہ فاتحہ کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر مکمل طور پر اچھے طریقے سے اگر پڑھ دیا جائے بیمار کے سامنے، تو بیمار کے کانوں میں آواز جاتے ہی اسے شفا مل جائے گی، اور اگر کوئی بخار زدہ ہے، اسے بخار ہے، بخار آرام نہیں ہو رہا ہے، 111 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر دیا جائے یا مریض پر دم کر دیا جائے تو اس کے بخار فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں اس سورت کے متعلق بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل ہم آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس پر مزید گفتگو ہم کریں گے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، صحابی رسول ہیں، فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ آپ فرماتے جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا،
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیب للہ ولرسولہ اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر ارشاد ہوا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہمیں بیٹھا لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سورت جو سب سے عظیم ہے قرآن میں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین نبی پاک علیہ تحیۃ وثنا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمایا۔ جب آقا عالم علیہ تحیۃ وثنا اتنا سنتے ہیں، پھر وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، وہ جو دو نور کی بشارت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ پہلا سورہ فاتحہ شریف ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو اور کسی نبی و رسول کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمایا۔ توریت، انجیل جو پرانی کتابیں ہیں، تو سورہ فاتحہ صرف کہا گیا، سورہ فاتحہ کے متعلق کوئی ایسی چیز اس میں داخل ہی نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ملک بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب کوئی بھی مرض ہو، چاہے جو مرض ہو، جس ارادے سے اور جس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسے شفا مل کر ہی رہے گی، مل کر نہیں بلکہ مل کر ہی رہے گی، کیونکہ قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورت وہ سورت فاتحہ، سورت الشفا، سورت النازیہ اور سورت وافیہ، کافیہ، شافیہ، جسے ہم سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کی حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں آپ کو ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے بچنے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تمام چیزیں سورہ فاتحہ میں شامل ہو گئی۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹوں سے بھر دوں. سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹ اگر لکھنے لگے تو 70 اونٹوں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر لکھنے پر حضرت علی فرماتے اگر میں لکھوں تو 70 اونٹوں پر وہ تفسیر کو لا دی جائے, بھر دوں. اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ یعنی کتنا من بوجھ اٹھاتا ہے, ایک اونٹ کتنا من بوجھ اٹھاتا ہے, تو وہ یعنی 1000 کتنا من بوجھ اٹھا یعنی ہر من میں یعنی گنتی کے 1000 اجزاء ہوتے ہیں. ان کا حساب لگایا جائے تو حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں. کتنا؟ 25 لاکھ جز بنتے ہیں. یہ فقط سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹ پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر لگا دوں, اور ایک اونٹ جو ایک من اٹھاتا ہے وہ حساب کیا جائے تو 25 لاکھ جز بنتے ہیں. اسی طریقے سے آپ حساب لگا لیجیے تو پتہ چلا قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ہے علی قرآن کی تعریف فرمائیے, تو حضرت علی فرماتے ہیں پورا قرآن سورہ فاتحہ ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ پورا قرآن سورہ فاتحہ ہے. پھر آپ فرماتے پورا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پھر آپ فرماتے ہیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور تعریف با ہے, لفظ با, اور پورا با کا نقطہ ہے. یہ قرآن مقدس کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا. ایسے ہی میرے آقا نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے. تو پتہ چلا سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے جو میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تو میرے علی سے ڈبل ملاقات کرے گا. مجھ سے اگر جو ملنے آئے تو میرے علی سے ڈبل یعنی دوبارہ اسے 2 مرتبہ ملنے ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رحمت الرضوان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ علی سے 2 اور آپ سے 1. آقا فرماتے علی دروازہ ہے, علی دروازہ ہے, آؤ گے تو بھی ملاقات کرو گے, جاؤ گے تبھی ملاقات کرو گے. وہ حضرت علی کی شان ہے. انشاءاللہ کل اس پر اور مزید گفتگو کروں گا. ایک چیزیں ایک مسئلہ جو حسب ذیل ہے ابھی میں نے سنا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, اور ایک آیت سے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ واجب. امام اگر پڑھا رہا ہے تو مقتدی خاموش رہے, اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اب چاہے امام ظہر کی نماز پڑھائے یا فجر کی نماز پڑھائے یا مغرب کی نماز پڑھائے یا عشاء کی نماز پڑھے, یعنی جس میں جہری قرأت یعنی بلند آواز سے پڑھائے یا سری یعنی وہ آواز آپ تک نہ پہنچے, تو سب میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے. مگر ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے, بہت سے اللہ نے ہدایت بخشی ہے کہ جو سالوں سال نماز نہیں پڑھتے رمضان میں اللہ انہیں ہدایت دیتے آئے, وہ پورے رمضان نماز پڑھتے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ مولا پوری زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری زندگی ہمیں نمازی بنا دے, کہ ہم مرے تو یہ کہا جائے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے, نہ کہ یہ کہا جائے بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے. تو جب آپ تنہا پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے, امام کے ساتھ پڑھیں گے تو خاموش رہیں گے. سورہ فاتحہ پڑھا جائے, مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے اور جہری نماز اس کی قرأت بھی سنے, اور اسی کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مقدس جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا جائے, کیونکہ اللہ رب العزت
کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ ابھی میں نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میں نے دعا پڑھائی، اس کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ میں نے تلاوت کر رہا تھا تو ساتھ میں تمام لوگ پڑھ رہے تھے۔ یہ درست نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، جب آیت مکمل ہو جائے تب اس کے بعد آپ لوگ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی جب میں پڑھ رہا تھا تو اس تمام لوگوں کی آواز آ رہی تھی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، خاموشی سے سنا جائے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش مت کرو، جب آپ کو پڑھنے کا حکم دیا جائے تب آپ پڑھیں، اور جب آپ کو خاموش رہنے کے متعلق قرآن بتائے تو ہمیں خاموش رہنے چاہیے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا مدینۃ الرسول میں، یعنی امام کے پیچھے جو قرأت کی جائے تو مقتدی کرے یا نہ کرے، اس پر مناظرہ امام اعظم کا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ ہمارے کون ہے وہ؟ ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی، سنی، بریلوی، ہمارا مسئلہ، کیونکہ حنفی سنی بریلوی لگانا لازم ہے، کیونکہ دیوبندیوں میں بھی بریلوی حنفی مانا گیا ہے، وہ بھی احناف کو ترجیح دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو لفظ بریلوی لگانے سے ہماری شناخت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بریلوی والے ہیں، یہ لیبل اعلیٰ حضرت سرکار کا لگ گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ ہوا تھا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مدینہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، جو آپ میں سب سے زیادہ جانکار علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے خلاف جو دلائل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر لازم ہوگی یا نہیں؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر دریافت کیا کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ وہ دلیل آخرکار مناظرہ وہ کر رہا ہے تو تم پر دلیل کیسے لازم ہوگی؟ کیسے تم اپنے آپ کو ہار مانو گے؟ یہ سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اپنا امام بنانے پر راضی ہیں۔ کیا کہا؟ میں ان کو اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات پر ہماری بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہم ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرأت کرنا ہمارے قرأت کرنا ہے، اور وہ ہماری طرح سے نائب۔ اور امام اعظم حنیفہ کی جب یہ بات سنے تو تمام کے تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی، اور تمام لوگوں نے کہا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ تو نماز جنازہ میں خاص اگر دعا نہ یاد ہو، نماز جنازہ کی دعا اگر یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا ہے، تو دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر تلاوت کی نیت سے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے ان تمام
چیزوں پر مولا عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر قرآن مقدس کو مولا خوب مولا اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تفاسیر مولا بیان کی گئی رب قدیر